جی پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کی یہ خصوصی ٹیلی تھون نشریات جاری ہیں۔ راشن ڈرائیو کے حوالے سے، افطار ڈرائیو کے حوالے سے ہم آپ تک یہ اپیل لے کر آئے ہیں کہ اگر آپ آنے والے ماہ مبارک میں کسی ایک شخص کے لیے، کسی ایک فرد کے لیے ایک وقت کا افطار اور ایک وقت کا کھانا ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کی وساطت سے، تو اس کے لیے آپ کو 300 روپے کے ساتھ تعاون کرنا ہوگا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی وساطت سے ایک خاندان کو ایک ماہ کے لیے، جو کہ 8 سے 10 افراد پر مشتمل ایک خاندان ہو، اس کو ایک ماہ کے لیے راشن مہیا کر دیا جائے، تو اس کے لیے محض 8,500 روپے کے ساتھ آپ نے تعاون کرنا ہے۔ آپ کے دیے گئے اس 8,500 روپے سے اس ایک خاندان کو ایک ماہ کے لیے راشن دیا جائے گا، جس میں بنیادی غذائی اجناس ہوں گی، آٹا، چاول، دالیں، تیل، چینی وغیرہ۔ بچوں کے لیے بھی اس میں کچھ سامان، بسکٹس ہیں، ٹافی وغیرہ، یہ چیزیں رکھی گئی ہیں تاکہ اس ایک خاندان کو ایک ماہ کا کم از کم راشن مہیا کیا جا سکے۔ اگر آپ اس حوالے سے KGN کے ساتھ تعاون کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے اکاؤنٹ نمبرز اسکرین پر موجود ہیں۔ آپ رقم منتقلی کے کسی بھی ذریعے کو استعمال کرتے ہوئے اپنی رقم ہم تک بھیج سکتے ہیں۔ ہمارے نمائندے 24/7 ٹیلی فون لائنز پر بھی موجود ہیں۔ آپ ہمارے نمائندوں سے بات کر کے بھی اپنی رقم ہم تک بھیج سکتے ہیں۔ اسکرین پر اکاؤنٹ نمبرز موجود ہیں، آپ اپنی رقم آن لائن ٹرانسفر کر سکتے ہیں، بینکرز چیک کے ذریعے یا اور بھی جس ذریعے کو استعمال کرنا چاہیں۔ میں بتاتا چلوں کہ جو ویزا کارڈز ہیں، جو ماسٹر کارڈز ہیں، وہ بھی ایکسیپٹیبل ہیں۔ آپ اس کے ذریعے بھی اپنی رقم ہم تک بھیج سکتے ہیں۔ ناظرین، پروگرام میں علماء کرام تو ہمارے ساتھ موجود ہی ہیں۔ ابھی بریک میں ہمیں جوائن کیا ہے ہمارے بہت ہی، نہ صرف ہمارے بلکہ ہر دل عزیز، بہت ہی پیارے خوشرو جناب مفتی زیغم علی گردیزی صاحب۔ مفتی صاحب، آپ کو بھی پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ کیسے مزاج ہیں؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہے، تھوڑی تاخیر ہوئی آپ کو غالباً، لیکن ماشاءاللہ آپ تشریف لے آئیں، یہ ہماری خوش قسمتی ہے، خوش بختی ہے ہماری۔ مفتی صاحب سے بنا کسی توقف کے سوالات کا سلسلہ جاری کریں گے۔ ایک بار پھر سے مفتی صاحب جاننا یہ چاہیں گے کہ جس طرح سے ہم یہ بات کرتے ہیں، ہم نے پروگرام کے پہلے حصے میں بھی یہ بات کی کہ رب تعالیٰ نے ہمیں زندگی کی بہت سی نعمتیں عطا کی ہیں، ہم سر تا پا ان نعمتوں میں غرق ہیں، ڈوبے ہوئے ہیں۔ ہم اس کا شکر ادا بھی کرنا چاہیں، بجا بھی لانا چاہیں تو نہیں لا سکتے۔ اس قدر نعمتوں کے ہونے کے باوجود بھی رب تعالیٰ، چونکہ یہ نعمتیں دی ہوئی بھی رب تعالیٰ ہی کی ہیں نا، اس کے باوجود بھی رب تعالیٰ ہم سے یہ توقع رکھتا ہے کہ ہم اس کی دکھیاری جو خلق ہے اس کی خدمت میں ہم آگے بڑھیں، اور ہم رب تعالیٰ چاہے تو اسے بھی عطا کر سکتا ہے، ہم کون سا لکھوا کر لے آئیں۔ تو یہ رب تعالیٰ نے اس طرح کی چیزیں ہمارے اوپر کیوں رکھی ہیں، اور کیوں ہمارے مطلب ایک طرح سے فرض تو نہیں ہے لیکن ہماری ذمہ داری لگا دی گئی ہے کہ جو پسا ہوا طبقہ ہے آپ نے ان کا خیال کرنا ہے، ان کی دیکھ بھال کرنی ہے، کیوں ہمارے اوپر یہ ذمہ داری رب تعالیٰ نے لگائی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ بہت شکریہ۔ قرآن کریم کی مشہور آیت مبارکہ، اسی میں ان سارے سوالات کا جواب اللہ رب العالمین نے خود عطا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں جتنی بھی نعمتیں تمہیں عطا فرمائی ہیں، یہ اس کا نعمتوں کے عطا فرمائے جانے کا، تمہیں زندگی دیے جانے کا واحد مقصد کیا ہے کہ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ موت عطا فرمائی، حیات عطا فرمائی تاکہ آزمایا جائے کہ تم میں سے اچھا عمل کون کرتا ہے۔ یعنی یہ دنیا آزمائش گاہ کے طور پر، امتحان گاہ کے طور پر اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا فرمائی ہے، اور اس میں کسی کا کوئی بھی اسٹیٹس ہے، چاہے وہ امیر ہے، غریب ہے، متوسط طبقے کا ہے، اللہ رب العالمین نے اس درجے میں رکھ کر بھی اس کے لیے ایک آزمائش کا سلسلہ رکھا ہے۔ اگر امیر ہے تو اس کے لیے ایک آزمائش رکھ دی کہ مال کی محبت وہ اللہ رب العالمین کی محبت پر غالب آ جاتی ہے یا نہیں۔ ایک طرف مال کی محبت اس کے دل میں ڈال دی، اور دوسری طرف پھر احکامات جاری فرما دیے کہ تم نے اس مال کو سنبھال کے نہیں رکھنا بلکہ مال کو اس طور پر خرچ کرنا ہے۔ تو اب اس کے لیے آزمائش کا ایک مرحلہ ہے کہ اس مال کو اپنے پاس سنبھال کے رکھتا ہے، اللہ رب العالمین کی محبت میں اس کو خرچ کرنے سے وہ گریز کرتا ہے، اور مال کی حرص و ہوس اس پہ غالب آ جاتی ہے، یا پھر اس مال کے ذریعے اللہ رب العالمین کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ مال تو قارون کے پاس بھی ہے، عثمان غنی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے پاس بھی ہے، حضرت عبد الرحمن بن عوف کے پاس بھی ہے، ان صحابہ کرام کے پاس بھی اللہ رب العالمین نے مال و دولت کی فراوانی عطا فرمائی۔ لیکن اور پھر یہ بھی بتا دیا کہ مال ہمیشہ نہیں رہنا ہے، چاہے وہ جس طرح خلیفہ ہارون رشید نے کہا تھا نا کہ کوئی ایک جملہ ایسا لکھ کے مجھے دیں حضرت امام ابو یوسف سے، خوشی میں اگر میں دیکھوں تو میں اس خوشی میں بالکل اندھا نہ ہو جاؤں، بالکل حد سے آگے نہ بڑھ جاؤں، اور اگر غمی میں اس کو دیکھوں تو مجھے ایک ڈھارس ہو جائے، امید ہو جائے۔ تو آپ نے صرف ایک جملہ اس میں لکھا تھا کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ تو مالدار کے لیے بھی یہ تصور اور یہ سوچ عطا فرمائی گئی کہ تمہارے پاس یہ جو مال ہے یہ ہمیشہ نہیں رہے گا، یہ تمہارا وقت چلا جائے گا، مال تم سے چلا جائے گا، مال تم سے چھن سکتا ہے، نقصان ہو سکتا ہے۔
تو اس مال کی محبت تم پر غالب آتی ہے اور اس مال کو تم اپنے پاس سنبھال کے رکھتے ہو یا پھر اللہ رب العالمین کی راہ میں اس مال کو خرچ کرتے ہو. اگر تم نے اس مال کو خرچ کیا تو یہ مال تمہیں دنیا اور آخرت میں تمہارے لیے عزت و افتخار کا باعث بن جائے گا, اور اگر نہ خرچ کیا تو یہ مال تمہارے لیے وبال بن جائے گا. جس طرح قرآن کریم میں فرمایا کہ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم, کہ جو مال کو اپنے پاس جمع کر کے رکھتے ہیں, سونے چاندی کو, ہیرے جواہرات کو جمع کر کے رکھتے ہیں, تو فرمایا کہ ان کو عذاب کی خوشخبری دے دے, خبر عطا فرما دے. یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم, فرمایا کہ اس دن یہ مال ان پر مسلط کیا جائے گا, عذاب کی صورت میں مسلط کیا جائے گا. ان کی پیشانیوں کو وہ مال داغے گا, سانپ, جس طرح حدیث میں بھی اس کی صورت بیان فرمائی کہ گنجے سانپ کی صورت میں مسلط کر دیا جائے گا, پیشانی پر, کروٹوں پر, یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے عذاب کی صورت میں ان پر مسلط کیا جائے گا. اور اگر اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے تو اللہ رب العالمین اپنے عرش کے سائے تلے جگہ بھی عطا فرمائے گا. دنیا میں بھی ہم دیکھیں کہ مالدار جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ وہ اگر اس کی نیت یہ نہیں ہوتی, مقصد خالصتاً اللہ کی رضا ہی ہوتی ہے, لیکن اللہ رب العالمین اس عمل کی برکت سے لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے محبتیں پیدا فرما دیتا ہے. تو امیر کے لیے بھی ایک آزمائش کا معاملہ ہے, پھر جو متوسط طبقے کا ہے, جو سفید پوش ہے, جو غریب ہے, اس کے لیے بھی ایک آزمائش ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کی اس تقسیم پر راضی رہ کر قناعت اختیار کرتا ہے, صبر و شکر کرتا ہے, یا پھر واویلا مچاتا ہے, ناشکریاں کرتا ہے کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے, اللہ نے دیا نہیں ہے مجھے. تو اللہ رب العالمین نے یہ دنیا اور دنیا میں جتنی بھی اشیاء ہیں, نعمتیں ہیں, یہ اللہ رب العالمین نے ہماری ملکیت میں اس طور پہ نہیں دی کہ ہمارے پاس ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنی ہے, یہ ہماری ذاتی چیز ہے, آزمائش ہے, اور اس آزمائش کا مقابلہ کر کے کامیابی اسی صورت میں حاصل کی جا سکتی ہے جبکہ اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے راستوں پر اس کو عمل کیا. علامہ صاحب, آپ نے جس طرح سے بات کی نا کہ وہ جو جن کے پاس مال جمع ہو جائے گا تو بروز قیامت اور یہ سارا, تو اس سے کچھ توجہ یہ بھی بنتی ہے کہ کیا پھر ہمیں مال کمانا ہی نہیں چاہیے, کیونکہ ہم جو سمجھ پاتے ہیں اس سے وہ یہ کہ شاید اسلام میں مال کمانے سے تو منع نہیں کیا گیا ہے اور اس کی کوئی حد بھی مقرر نہیں کی گئی ہے کہ بس اگر آپ نے اتنا مال کما لیا ہے تو اس کے بعد آپ نے رک جانا ہے. ہاں, اسے دولت کو سینت سینت کر رکھنے سے, جوڑ جوڑ کر رکھنے سے جمع, چونکہ یہ معاشی طور پر بھی معاشرے کو نقصان پہنچاتا ہے کہ اگر ہم پیسے کو ایک جگہ روک لیں, اس کا فلو, اس کا سرکل رک جاتا ہے تو معاشرے میں بھی بگاڑ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور وہ جو ایک بہت ہی مشہور سا جملہ کہ امیر امیر اور غریب غریب, تو یہ چیز ہے. تو بہت سے لوگ پھر یہ کہتے ہیں کہ یار ہمیں وہ بالکل تاریخ دنیا ہی ہو جاتے ہیں کہ نہیں ہمیں تو پیسے کمانا نہیں, اور وہ تو اس سے معاشرے میں بھی ایک جو معاشرے کا جو بیلنس ہے وہ بگڑتا ہے. اس حوالے سے بھی ذرا ارشاد کیجیے گا. اسلام نے رہبانیت سے منع کیا نا, کہ رہبانیت یہ ہے کہ انسان دنیا کو ترک کر کے جنگلات میں چلا جائے اور بالکل ہی دنیاوی جو آسائشیں ہیں, آرام و سکون کی چیزیں ہیں اور جو لوگوں کے حقوق اس سے وابستہ ہیں ان سب کو ترک کر دے. اس چیز کو منع فرمایا گیا. دنیا میں رہ کر دنیا کا مقابلہ کرنا اور اس امتحان کا مقابلہ کرنا, اور مال کمانے کی کوئی لمٹ اللہ رب العالمین نے مقرر نہیں فرمائی. شریعت نے کوئی تاکید نہیں فرمائی کہ تم نے مال کو کتنا کمانا ہے اور کتنا نہیں کمانا. ہاں, یہ فرمایا گیا کہ مال ہی تمہارا قبلہ کعبہ نہ بن جائے, مال ہی تمہارا ہدف اور مقصد نہ بن جائے, اور مال کے حصول کے لیے جائز و ناجائز کی تفریق ختم نہ کر دی جائے, بلکہ یہ طریقہ ہے. اور اس کے اصول بیان فرما دیے کہ کس طریقے سے تم خرچ کما سکتے ہو اور کہاں کہاں تم نے خرچ کرنا ہے. یہ ساری مال سے متعلق جو بھی اس کے تقاضے وہ بیان فرما دیے گئے. صحابہ اکرام کو ہم دیکھیں, حضرت عبدالرحمن بن عوف ہیں یا حضرت عثمان غنی ہیں یا دیگر کثیر صحابہ اکرام جو عمراء تھے, تو ان کے مال کی کوئی کوئی لمٹ ہی نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے اتنا مال عطا فرمایا, تو مال انہوں نے کمایا اور کوشش کی, محنت کی, تبھی مال ان کے پاس آیا. اور پھر وہ 1 سے 2, 2 سے 4, 4 سے 6 ہوتے رہے. یعنی اللہ رب العالمین کی راہ میں وہ مال خرچ کرتے رہے تو اللہ تعالیٰ نے مال میں برکتیں بھی عطا فرمائی. تو مال کی کوئی لمٹ نہیں ہے یا کوئی پابندی نہیں ہے یا دنیا کو ترک کرنے کی تاکید نہیں فرمائی. مطلب اگر مسلمان مال کمانا چھوڑ دیں گے اور من حسن القوم چھوڑ دیں گے تو پھر تو اغیار اس میں آگے چلے جائیں گے. اور پھر اس میں حضور کی ایک حدیث مبارکہ بھی ابھی میرے ذہن میں آئی. حضور نے فرمایا کہ قوی جو مومن ہوتا ہے نا, وہ ضعیف سے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پسندیدہ ہے ہر اعتبار سے, چاہے جسمانی طور پر ہو, مالی طور پر ہو, معاشرتی طور پر ہو, کسی بھی طور پر ہو. مومن کو مضبوط اور بہادر ہونا چاہیے, ہوگا, قوی ہوگا, مالدار ہوگا, تو وہ پھر اس مال کے ذریعے اللہ رب العالمین کی رضا کے وہ ہزاروں کام کر سکتا ہے. بالکل اللہ کی راہ میں خرچ کر سکتا ہے, جہاد فی سبیل اللہ کے لیے خرچ کر سکتا ہے, تعلیم دین کے لیے خرچ کر سکتا ہے, غربا فقراء پر خرچ کر سکتا ہے. ہزاروں ایسے کام ہیں. یعنی اس پلیٹ فارم پہ ہم جہاں بیٹھے ہیں, یہیں سے ہم دیکھیں کہ درجنوں پروجیکٹ پورے سال وہ چلتے رہتے ہیں. تو اگر عمراء مسلمان نہیں ہوں گے تو پھر وہ مسلمانوں کی جو مسلمانوں کے ساتھ حاجات وابستہ ہیں وہ کیسے پوری کی جا سکیں گے. تو اس لیے مال جن کو اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا تو وہ بھی اس طور پر کہ وہ اپنے مسلمان بھائیوں کے احساس کریں,
ان کی خیر خواہی کرنے کی کوشش کریں, ان کی مدد کریں, اور تاکہ وہ بھی اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکیں. بالکل ٹھیک ہے. یہ دین اور دنیا کو بیلنس کے تقابل کے لیے اور مال اور غربت کو تقابل کے لیے حضرت غالباً ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ دعا یاد آتی کہ یا اللہ اگر دنیا دے تو پھر اس سے بے رغبتی بھی دے, یا غالباً اس طرح سے دعا تھی کہ ہاں کہ یا اللہ دنیا دے اور پھر اس سے بے رغبتی دے. تو یہ بڑا ایک بیلنس اصول بتا دیا گیا کہ اگر دنیا آپ کے پاس آئے تو اس سے رغبت نہیں رکھنی, اسے اللہ کی رضا کے لیے اور اس پر خرچ کرنا. علامہ صاحب آپ کی جانب آؤں گا اور پروگرام اپنے ختامی مراحل پہ آخری پیغام آپ سے چاہوں گا اس حوالے سے کہ یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم نے غرباء کی, مساکین کی, فقراء کی مدد کرنی ہے. اس حوالے سے کوئی ون لائنر آخری. بس وہ حکایت جو ہماری بیان کی جاتی ہے کہ ایک شخص نے اسی چیز کو کہ اگر میں مال نہ کماؤں تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو رزق دینے والا ہے, وہ ایک مقام پر بیٹھ گیا کہ مجھے یہاں پر رزق ملے گا. تو اس نے دیکھا کہ ایک شیر آیا, اس نے شکار کیا اور اپنے شکار میں سے جتنا اسے کھانا تھا وہ کھایا اور پھر چلا گیا. اس کے بعد کچھ چھوٹے چھوٹے جانور آئے, لومڑی وغیرہ دیگر, وہ اس شکار میں سے کھانے لگے. تو وہ یہ سوچنے لگا کہ جس طرح شیر نے شکار کیا, تو اس سے اچانک کانوں میں ایک غیبی آواز آئی کہ بندے تو نے شیر کی طرح بننے کا نہیں سوچا کہ تو خود کماتا اور اپنے سے جو کمزور لوگ ہیں تو ان کو بھی کھلاتا, تو انہیں بھی دیتا, یعنی جو تو محنت کر کے کماتا تو تو شیر کی طرح بنتا. تو نے شیر کی طرح بننے کا نہیں سوچا بلکہ تو نے ان چھوٹے دیگر جانوروں کی طرح بننا. تو انسان کو چاہیے, اللہ نے صلاحیت دی, اللہ نے طاقت دی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذرائع دیے ہیں, وہ زیادہ سے زیادہ کمائے اور پھر اپنے جو دیگر مسلمان بھائی جو مستحق ہیں, جن کے اتنے وسائل نہیں ہیں, جن کے پاس اتنے اسباب نہیں ہے, وہ ان کی مدد کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر کمانے کا بھی اسے اجر و ثواب عطا فرمائے گا اور خرچ کرنے کا بھی اجر و ثواب عطا فرمائے گا. بہت خوبصورت. علامہ صاحب, مفتی صاحب آپ کی جانب آؤں گا اور چونکہ پروگرام اپنے اختتامی مراحل پہ میں آپ سے بھی چاہوں گا کہ آپ بھی اس میں ایڈ آن کر دیں کہ کس طرح سے خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ, چونکہ آپ کافی عرصے سے اس کے ساتھ وابستہ ہیں, تو میں نے پروگرام کے پچھلے حصے میں علامہ صاحب سے بھی ان کی رائے جانی تھی کہ آپ نے اسے کیسا پایا اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ معاشرے میں بیلنس برقرار رکھنے کے لیے ایک جانب امیر طبقہ ہے جو کہ عمومی طور پہ ایسے جگہوں پر رہتا ہے جہاں پہ اس کے آس پاس اسی کے ہم پلہ لوگ ہوتے ہیں, اور دوسری جانب غریب طبقہ ہے جو اندرون ملک میں کسی دور دراز کے پہاڑوں پر, بیابانوں پر رہتا ہے, اور یہ دونوں آپس میں کوئی انٹر لنک نہیں ہو پاتے, کنیکٹ نہیں ہو پاتے. تو اس طرح کی تنظیمات کا ہونا تو ایک بہت خوش آئند اور خوش قسمتی کی بات ہے ہمارے لیے کہ یہ ہے جو ان دونوں کو آپس میں برج کر رہا ہے. ون لائنر میں چاہوں گا کہ آپ بھی اس میں. الحمدللہ تقریباً 8-9 سال سے اس پلیٹ فارم کے ساتھ وابستگی اور مختلف پروجیکٹس وقتاً فوقتاً جو فلاح عامہ کے لیے اس کا سلسلہ وہ کیا جاتا ہے. تو اب اس میں ہم دیکھیں کہ اس طرح کے جو فلاحی ادارے ہیں اس میں کئی ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں ہمارا اعتماد نہیں ہوتا, ہمیں اس بارے میں تسلی و تشفی نہیں ہوتی. یہ پلیٹ فارم و ادارہ ایسا ہے کہ آپ نے اگر 10 سال پہلے بھی کوئی ڈونیشن کی ہے تو اس کا ریکارڈ اگر آپ نکلوانا چاہتے ہیں راشن کی صورت میں یا جو اس طرح ہینڈ پمپ کی صورت میں, مساجد کی صورت میں, تو وہ آپ ادارے کی ویب سائٹ پہ جا کے یا ادارے کے نمائندوں سے وہ ساری ڈیٹیل آپ لے سکتے ہیں, ریکارڈ طلب کر سکتے ہیں. باہر ملک سے اگر کبھی اس طرح کا معاملہ آپ کرتے ہیں, ڈونیشن آپ دیتے ہیں اور کئی سالوں کے بعد آپ پاکستان واپس آتے ہیں, تسلی کرنا چاہتے ہیں, تو ساری چیزیں آپ کے سامنے, اور جید علماء کرام کی سربراہی میں یہ سارے معاملات کیے جاتے ہیں. اور پھر ایسے دور دراز علاقوں میں کہ جہاں عام تنظیموں کی بھی جو بڑے پیمانے پہ کام کر رہی ہے ان کی دسترس میں بھی وہ علاقے نہیں ہیں, وہاں جا کے یہ اس طرح کا اہتمام کیا جاتا ہے. تو بالکل ایک اعتماد کے ساتھ, یقین کے ساتھ وہ آپ اس میں اپنے حصے ملائیں. اللہ رب العالمین عمل کی توفیق. بالکل, اب دل تو نہیں چاہ رہا تھا کہ گفتگو کا سلسلہ ترک کریں, لیکن مجبوری ہے اور وقت اپنے اختتام کی جانب ہے. میں اپنے مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں, علامہ سید رضا گیلانی صاحب, مفتی زغم علی گردیزی صاحب, ابصار رحیم صاحب. آپ اپنے قیمتی وقتوں میں سے وقت نکال کر تشریف لائے. جانے سے پہلے ایک نعتیہ کلام بھی پروگرام میں شامل کریں گے اور اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایسا عروج, ایسی بلندی عطا کرے جو کبھی زوال آشنا نہ ہو. اپنے میزبان ڈاکٹر سید عمران ودود کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. کوئی سلیقہ ہے آرزو کا, کوئی سلیقہ ہے آرزو کا, نہ بندگی میری بندگی ہے, کوئی سلیقہ ہے آرزو کا,
کوئی سلیقہ ہے آرزو کا نہ بندگی میری بندگی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا یہ سب تمہارا کرم ہے آقا یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے بات اب تک بنی ہوئی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا عطا کیا مجھ کو درد الفت کہا تھی یہ پر خطا کی قسمت عطا کیا مجھ کو درد الفت کہا تھی یہ پر خطا کی قسمت میں اس کرم کے کہا تھا قابل میں